الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزات کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ قرآن مجید، اس پر گفتگو چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو قوم کو جو علم عطا کیا، اس سے بڑھ کر اس کا توڑ یا اس سے اوپر انبیاء کو معجزات عطا کیے تاکہ ایمان لانے میں ان کے آسانی ہو، اللہ اور اس کے رسول کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی رعایا کو گمراہی سے نکال کر راہ حق پر گامزن کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ تو اس وقت مصر میں حالات یہ تھے کہ جادو بہت پر اثر تھا، بہت زور تھا، بلکہ اس وقت اس کی جو فرما روائی ہے وہ جادو کے زور پر ہی چل رہی تھی۔ ادنا و اعلیٰ، حاکم و محکوم، فرعون اور اس کے پرستار سب جادو کی ساحرانہ بالادستی کو قبول کرتے تھے اور اس کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو پھر وہ معجزات، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ہارون تو وزیر ہے نا، معجزات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ وہ آپ کی ریکویسٹ پہ اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ میری زبان میں لکنت ہے، اور جو میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہیں یہ بڑے فصیح بلیغ ہیں اور ان کی زبان خوب ادا کرتی ہے الفاظ کو، تو میری زبان میں چونکہ لکنت ہے تو تاکہ جب وہ حضرت ہارون گفتگو کریں لوگوں کے دل میں اتر جائے، میرا وزیر بنا دیں۔ اللہ نے کہا منظور ہے۔ پھر معجزات کے ساتھ بھیجا گیا فرعون کی طرف، تو جب عطا فرمائے معجزات آپ نے دکھائے تو جادو کی جو ان کے سامنے برتری تھی اس کے غبارے کی تو ہمیشہ کے لیے ہوا نکل گئی۔ جادوگری ایمان لے آئے کیونکہ وہ جادو کی حقیقت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے نے، عصا نے معجزہ دکھایا، سارے سانپ کھا گیا، رسیاں جو سانپ بنی دکھائی دیتی تھیں، ڈنڈے جو سانپ بنے دکھائی دیتے تھے ہوا میں لہرا رہے تھے، جب ڈنڈا نکلا موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا سارے ہڑپ کر گیا۔ اسی وقت جادوگر جو ہے جھک گئے اور کہا کہ ہم ایمان لائے رب موسیٰ و ہارون، آمنت باللہ رب موسیٰ و ہارون، ہم تو ایمان لے آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، ہمارا بھی وہی رب ہے، وہ ایک ہی وحدہ لا شریک ہے، ہم کفر سے توبہ کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات کے جہ و جلال کو پوری طرح یہ جادوگر سمجھ سکتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، اور پوری طرح اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر معجزات جو عطا فرمائے، جن کے باعث جو ہے جو جادو ہے، ساحر جو تھے، جادوگر اور سحر جو تھا، یہ میں رک اس لیے گیا ہوں کہ اکثر لوگ نام بچیوں کا رکھتے ہیں، جی رکھتے ساحر ہے لیکن کہہ نہیں سکتے، سحر کہتے ہیں، اس کا مطلب جادو ہوتا ہے، تو اس لیے یہ رک گیا ہوں، بات ذہن میں آ گئی۔ تو بہرحال جادوگروں کا پرچم ہمیشہ کے لیے سرنگوں ہو گیا، انہیں یقین ہو گیا کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں یہ ہمارے جادو کے مقابل نہیں ہے، یہ اور ہی چیز ہے، معجزہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے فرعون کے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ یہ قرآن مجید سے سارا آپ پڑھ سکتے ہیں یہ واقعہ۔ اسی طرح عزیزان گرامی قدر، جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اس وقت طب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعونیت یا ان کے جادوگروں کا دورہ تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مبعوث کیا گیا تو اس وقت ڈاکٹری، طب
یہ جو آج کل بھی بڑے عروج پر ہے لیکن کام لوٹ لٹیا ہے، معذرت کے ساتھ میں خود بھی ڈاکٹر ہوں. تو طب حکمت کا دور دورہ تھا، ڈنکا بج رہا تھا دنیا میں. تو اس زمانے کے طبیب اور حکیم جو لا علاج بیماریاں ہیں ایسا علاج کرتے تھے کہ مریض بالکل تندرست ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا جس کا ڈاکٹروں کے پاس حل نہیں ہے. آج بھی جو حضور کریم علیہ السلام چلتے چلتے بات کر چکوں، حضور کریم علیہ السلام نے ایسے ایسے علاج بتائے ہیں یا ایسے ایسے دم بتائے ہیں جن کا توڑ ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے. ڈاکٹر نہیں یہ کر سکتا کام، چاہے وہ سرجن ہے چاہے وہ فزیشین ہے، کوئی بھی ہے بلا، کوئی بھی بلا ہے نہیں کر سکتا. جیسے کلونجی کھائیں، سوائے موت کے علاج ہے، لوگ کھاتے ہی نہیں، ادھر آتے ہی نہیں ہیں. بس یہ ظاہری پیسے لوٹ لٹریا میں پھنسے رہتے ہیں، لوٹتے بھی ہیں لٹاتے بھی رہتے ہیں ہر طرف. تو بہرحال جہاں ضرورت ہے ڈاکٹر کی ضرورت تو پڑتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، یعنی اس سے بالکل بھی ہمیں مفر نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے. تو بہرحال تو ان کی عظمت کو نیچا دکھانے کے لیے جو ڈاکٹروں نے اپنے ڈنکا بجایا ہوا تھا علاج معالجے کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا علم عطا تھا. تو اتباع اور حکماء جو ہیں دم بخود ہو کر رہ گئے تھے. وہ تو لا علاج مریضوں کا علاج کرتے تھے، لیکن ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جو مرض ٹھیک ہی نہیں ہوتا مردے کو زندہ کرتے تھے، مردے کو زندہ کرتے تھے. ڈاکٹر سانس لیتے ہوئے بندے کا علاج کرتے ہیں یا حکیم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سانس ہی نہیں لے رہا اس کو زندہ کر دیتے تھے، وہ سانس لینے لگتا تھا. وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں تمہارے مردوں کو زندہ کروں گا یا کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ معجزہ ایسا عطا فرمایا جس سے مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے، اور آپ ان بیماریوں کا علاج کرتے تھے جو اس وقت لا علاج تھیں. جیسے اشوب چشم ہے، بے شمار نسخے تھے ان کے پاس، لیکن آنکھ کے علاج بہت ہیں، آج بھی بہت ہیں، آج بھی بہت ہیں، کرتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے، کرپشن ہے. تو وہ جو ماں کے شکم سے مادر زاد اندھا جسے کہتے ہیں، جس کے یہ ڈیلے نہیں ہوتے تھے، یہ آئی بالز ہی نہیں ہوتے تھے، اس کا آج بھی علاج نہیں ہے. کوئی ڈیلا نہیں ڈال سکتا. یہ آگے جو کالا کالا ہے کارنیا جسے کہتے ہیں، یہ پردہ نیا لگا سکتا ہے اگر یہ فیک ہوا ہوا ہے. موتیا شیشہ نکال کے نیا لگا سکتا ہے. پیچھے ریٹینا جو ڈسپیچ ہو گیا ہے، ڈی اٹیچ ہو گیا ہے، اس کی اٹیچمنٹ وہاں سے ختم ہو گئی ہے، پردے کی ریٹینا ڈیٹیچمنٹ ہو گئی ہے، تو وہ تو لگا سکتا ہے کسی سے بھی، جو بھی ہے آئل بھر دیا یا کوئی بھی جو طریقہ علاج ہے بہت سارے ہیں، تو اس کو تو وہ کر سکتا ہے، لیزر خاص طور سے ہے. تو لیکن ڈیلا کو نہیں لگا سکتا یہاں کا. تو ادھر اللہ کیا کہتا ہے، میں نے جو معجزہ عطا فرمایا قرآن مجید میں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں مادر ذات اندھے کو بینا کر دیتا ہوں، درست کر دیتا ہوں. اس طرح مہلک بیماریاں پھر دیکھیں، برس، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، برس، میں برس کو درست کر دوں گا. آج بھی اس کا علاج نہیں ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے، چھو منتر کیا، جو بھی پڑھتے تھے. چھو منتر تو وہ ہندوؤں کا، لیکن ایک بات کر دی ہے، کوئی بات نہیں. چھو سے مراد پھونک ہی ہوتی ہے نا، بندے میں پھونک ہے تو وہ مار سکتا ہے. انبیاء کو تعالیٰ نے معجزات دیے ہیں نا، ولیوں کو کرامات دی ہیں. فرق صرف ولایت اور نبوت کا ہے. نبی اب آنے نہیں ہے، ولی آتے رہیں گے، تو ولیوں سے نہ بھاگا کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا کچھ عطا کیا ہوتا ہے. تو بہرحال برس میں وہ دم کرتے تھے، دم عیسیٰ، پھونک مارتے تھے یا ہاتھ پھیرتے تھے، آنکھوں پہ آنکھیں آ جاتی تھیں. برس والے مریض کو پھونک مارتے تھے یا ہاتھ پھیرتے تھے، دم عیسیٰ، وہ درست ہو جاتے تھے. مردوں کو مارتے تھے، چلو اٹھ اٹھ، قم باذن اللہ، قم باذن اللہ، ادھر ٹھوکر ماری، مردہ قبر سے اٹھ کے باہر آ جاتا تھا. کیا کیسا معجزہ ہے. تو اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے. قرآن مجید کی آیات ہیں، انکار کر کے کافر نہیں ہو سکتا کوئی، کسی کی ضرورت نہیں ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مادر ذات اندھے کو درست کرتا ہوں، اور کوڑی کو، میں برس والے کو جو ہے وہ درست کرتا ہوں، اور مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں. قم بِإِذْنِ اللَّهِ، بس اتنا فرماتے تھے. کوئی دوائی نہیں دیتے تھے، کوئی ٹیکہ نہیں، کوئی ڈرپ نہیں، کوئی ٹیسٹ نہیں کراتے تھے مردے کا. قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھ جاتا تھا اللہ کے حکم سے.
تو فوراً واقع ہو جاتا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، تو یہ بات چل رہی ہے، ابھی چونکہ وقت پورا ہوا، اللہ تعالیٰ نے، یہاں بات ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے دور میں جہاں جہاں انبیاء مبعوث کیے وہاں کے لوگوں کے مطابق جو اس وقت چیز عروج پہ ہوتی تھی اور معجزہ چونکہ اس سے اوپر ہوتا تھا، دے کے بھیجے تاکہ لوگوں کو ایمان لانے میں آسانی رہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔